ایک چھوٹے خوبصورت گاؤں میں جو ایک پہاڑ کے دامن میں واقع تھا، مہا نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ مہا ایک ماہر درزن کی بیٹی تھی۔ مہا کی ماں اپنے ہاتھوں سے گاؤں والوں کے لیے بہت عمدہ قسم کے لباس تیار کیا کرتی تھی۔ ان کے گہرے رنگ اور نفیس ڈیزائن اس کی بے مثال مہارت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ مہا بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں صبح کی شبنم کی طرح چمکدار تھیں۔ مہا کے والد اس کی کم عمری میں ہی ایک بیماری کے باعث انتقال کر چکے تھے، جس کے بعد مہا اور اس کی ماں کا گزر بسر سلائی کڑھائی کر کے ہی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جب مہا بازار سے واپس آ رہی تھی تو اس نے گاؤں کے چوراہے میں ایک منادی کرنے والے کو اعلان کرتے سنا، سنیے سنیے، ملکہ ایک ایسا لباس چاہتی ہے جو بے مثال ہو، ایک ایسا لباس جو کسی نے کبھی نہ بنایا ہو۔ جو بھی ایسا لباس بنائے گا اسے سونے کا صندوق اور شاہی درزی بننے کا اعزاز ملے گا۔ اعلان سن کر مہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور بہت خوش ہوئی۔ وہ بھاگتی بھاگتی گھر کی جانب آئی اور دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ماں، کیا آپ نے سنا؟ ملکہ ایک ایسا لباس چاہتی ہے جو بے مثال ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم امن اور سکون سے زندگی گزارنے کے لیے کافی پیسہ کما سکیں۔ مہا کی ماں اپنی بیٹی کا جوش دیکھ کر مسکرائی اور کہا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا میری جان، لیکن تمہاری مدد سے مجھے یقین ہے کہ ہم کچھ واقعی خاص بنا سکتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر لباس کا ڈیزائن بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسا گاؤن سوچا جو رات کے آسمان کی طرح چمکنے والا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ چاندی کے دھاگے سے اس لباس پر کڑھائی کریں گی۔ مہا کی ایک ہمسائی مہا کی خوبصورتی اور اس کی والدہ کی مہارت سے بہت جلتی تھی۔ اتفاق یوں ہوا، جب مہا اور اس کی والدہ آپس میں خوبصورت لباس کے متعلق باتیں کر رہے تھے تو ساری باتیں اس ہمسائی نے سن لیں۔ ہمسائی نے خوبصورت لباس کو تباہ و برباد کرنے کی سازش تیار کر لی تھی۔ مہا اور اس کی ماں دن رات محنت کر رہے تھے۔ مہا نے نایاب مواد جنگل سے جمع کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی والدہ نے احتیاط سے لباس کو سینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب مہا اور اس کی ماں گھر سے باہر تھیں تو ہمسائی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے چاندی کے دھاگے کو ایک کمزور ٹوٹنے والے دھاگے سے بدل دیا اور تیار شدہ لباس پر ایک زہریلا پاؤڈر چھڑک دیا، جس کی وجہ سے اسے امید تھی کہ کچھ ہی دنوں میں لباس کا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ مہا اور اس کی ماں گھر واپس آئیں۔ انہوں نے لباس کو مکمل طور پر تیار کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت احتیاط سے لباس کو پیک کیا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں ہی انہوں نے لباس میں خرابی کے آثار دیکھ لیے تھے۔ چاندی کا دھاگا جگہ جگہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ لباس کو دیکھ کر مہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا ہوا ماں؟ ہمارا خوبصورت لباس خراب ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محل تک پہنچنے تک ان کا لباس مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ملکہ نے لباس کو دیکھ کر کہا، یہ کیا؟ تم لوگوں نے یہ کیسا لباس تیار کیا ہے؟ میں بہت مایوس ہوئی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر مہا کی والدہ نے ملکہ کو جواب دیا، میں معافی چاہتی ہوں ملکہ عالیہ، لیکن یہ لباس ایک شاہکار تھا۔ ضرور اس میں کسی نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ شہزادہ جو دور کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اسے اس چیز کی بہت تشویش ہوئی۔ شہزادے نے ماں بیٹی کے قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ ماں نے کہا، نہ جانے ہمارے اتنی محنت سے بنائے ہوئے لباس کو کیا ہو گیا۔ یہ بہت خوبصورت لباس تھا، ضرور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شہزادے نے معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چونکہ اسے مہا کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی تھی۔ شہزادہ اپنے کچھ اہم ساتھیوں کو لے کر سلطنت کے تمام بازاروں میں جاتا ہے اور وہ لباس سب کو دکھاتا ہے اور وجوہات دریافت کرتا ہے کہ کیسے یہ لباس تباہ کیا گیا۔ شہزادے نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ لباس کس طرح تباہ ہوا؟ پھر اسے ایک لباس تیار کرنے والا بتاتا ہے کہ یہ لباس ایک زہریلے پاؤڈر کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ علیجا، اس لباس پر ایک زہریلا پاؤڈر ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دھاگا کمزور ہو کر ٹوٹنے لگا ہے۔ شہزادہ پوری سلطنت میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ زہریلا پاؤڈر فروخت کیا ہے اسے شہزادے کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر دکاندار کو شہزادے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شہزادہ اسے پوچھتا ہے، سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ زہریلا پاؤڈر کس کو بیچا تھا اور کیوں بیچا تھا؟ اگر جھوٹ بولا تو تمہیں کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ اس دکاندار نے شہزادے سے کہا، معافی چاہتا ہوں علیجا، لیکن یہ پاؤڈر مجھ سے ایک عورت نے خریدا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی لباس کو تباہ کرنے کے لیے یہ پاؤڈر خرید رہی ہے۔ جب دکاندار اس عورت کا حلیہ بتاتا ہے
تو وہ مہا کی پڑوسن سے ملتا جلتا ہے۔ شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہا کی پڑوسن کے گھر گیا اور اس سے سچائی دریافت کی۔ شہزادے نے کہا، سچ بتاؤ، تم نے ہی یہ لباس خراب کیا ہے نا؟ مہا کی پڑوسن نے خوف کے عالم میں تمام سچائی شہزادے کو بتا دی اور معافی کی طلب کی۔ مجھے معاف کر دیں، یہ میرا ہی گناہ ہے، میں آپ کی معافی کی طلبگار ہوں۔ میرے حسد نے اس لباس کو تباہ و برباد کر دیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شہزادہ ہمسائی کو لے کر ملکہ کی طرف روانہ ہوا اور جا کر ملکہ سے کہا، ماں، یہ لباس واقعی ایک شاہکار تھا، مگر اس عورت کے حسد نے اس لباس کو تباہ کر دیا۔ ملکہ نے مہا اور اس کی ماں کو بلوایا اور کہا، تمہاری مہارت اور صبر نے مجھے متاثر کیا ہے، میں تمہیں شاہی درزی مقرر کرتی ہوں اور تمہیں وعدے کے مطابق سونے کا صندوق دیا جائے گا۔ اب مہا اور اس کی ماں محل میں ہی رہنے لگتی ہیں۔ شہزادہ اپنا زیادہ تر وقت مہا کی والدہ کے ساتھ گزارنے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی شفیق اور نیک عورت تھیں۔ شہزادہ مہا کی ماں کی نیک سیرت اور شفقت سے متاثر ہو کر ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، جسے مہا کی ماں خوشی خوشی قبول کرتی ہے اور اس طرح شہزادے اور مہا کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے اور وہ محل میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔